من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت نال عقیدت احترام نال بناواز بلند نماز والا درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مسجد تقویٰ شالیمار ٹاؤن ڈیرہ غازی خان، حضرت مولانا محمد زبیر جڑ صاحب اور برادر مکرم حضرت قاری محمد عرفان چوتائی صاحب کے حکم تھے تو حضرات کی خدمت پہلی دفعہ آمد کا اتفاق ہے. رمضان المبارک گزردہ پہ 1444 ہجری آج 16واں روزہ ہے. خوش نصیب لوگ ہیں جڑے رمضان المبارک کی پوری قدر کرتے پے اور رمضان المبارک دے لمحے کو قیمتی بنا کے آخرت کا ذریعہ بنتے پے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دی موجودگی میں رمضان گزرتا ہے لیکن رمضان المبارک دی قدر احترام نہیں کر سکتے پے. میرے عزیزوں، وقت جیل دے اندر بھی گزر ویندے، وقت ریل دے اندر بھی گزر ویندے، وقت انہیں لوگوں کا بھی گزر ویندے کہ جڑے سٹیج تے بیٹھے ہونے اور خوشی دے موقع تے بیٹھے ہونے. وقت انہیں کا بھی گزر ویندے جڑے تدے دے اوتے بیٹھے ہونے اور تعزیتی تقریب وچ بیٹھے ہونے. وقت سب دا گزر ویندے لیکن میں اور تساں اپنا جائزہ گننے دیکھنا چاہیے، محاسبہ یہ کرنے جو اساں اپنے آپ کو تھکے دے کے جیرا ہے وہ تھکدا پے، جیرا ہے وہ وقت گزردا پے.
جیرا آئے اپنے آپ کو مشقت سٹی پائے، لیکن سوچن دا مقام یہ ہے، جیسا گنن دی گال یہ ہے کہ سادہ تھکن، سادہ اپنے آپ کو مشقت سٹن، یہ فائدے مند ہے یا بے فائدہ ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو مشقت سٹی پائے اور اپنے آپ کو تھکائی پائے تو میرے پیارے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو روزے کو رکھ کے عبادات کر کے تراویح کو کھڑا تھی کے قرآن پاک دی تلاوت و زیارت کر کے اپنے آپ کو اگر کوئی تھکے دا پائے تو دنیا اور آخرت کا خوش نصیب شخص ہے۔ اندے لمحے لمحے دی تھکن اور تھکاوٹ دے ہوتے ہیں خلاق عالم نے جو انعامات دے میں یہ دنیا دی آنکھ خدا نظارہ نہیں کر سکتی، جو عطا کرنے کان انہیں دی سماعت نہیں کر سکتے، دل و دماغ میں خدا تصور نہیں آ سکتا کہ جیرے لوگ دین واسطے اپنے آپ کو تھکائی پائیں، اپنی آخرت بڑھاون واسطے اپنے آپ کو تھکائی پائیں، کہ اللہ کے ہاں انہیں دا کیا مرتبہ، کیا منزلت اور کیا اللہ کے ہاں انہیں دا مقام ہوسی۔ رمضان المبارک بڑے تیزی دے نال گزرتا پے، چند نہیں پہلے تھی تے گال ہے ہی میں لگتے جو کل دی گال ہے پہلا روزہ اج 16واں روزہ گزرے دے پے ہوں پتہ ہی نہیں لگیا۔ میرے عزیزو جرا وقت گزرتا پے اساں آدوں کے وقت گزرتا پے، رمضان گزرتا پے، حقیقت ہے کہ زندگی گزرتی پئی ہے۔ اساں کیا آدوں کہ سادہ بال وڈا تھیندا پے، در اصل ان دی زندگی مختصر تھیندی پئی ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ میں اور تساں ہی سے کہ جنہیں کو رمضان المبارک نصیب تھے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہم یہ دنیا دے ہوتے چلتے پھرتے ودے ہم، یہ دنیا دے ہوتے معلوم بھی کہنا رہا کہ وہ اگلے سال رمضان ہو سی وہ کہنا ہو سکے۔ آج وہ انہیں دے اپنے دوست، انہیں دے اپنے رشتہ دار قبر دی پاتال اتار کے ہیں، انہیں دی مغفرت دی دعا کرنے پہن ہی دھرتی دے ہوتے موجود کیا نہیں دھرتی دے اندر ہے۔ میرے عزیزو معلوم نہیں اگلا سال آسی، اگلا سال رمضان آسی، میرے تونے بچوں کتنے لوگ جنہیں کو نصیب کہنا ہو سی رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں اسم دی قدر کرو، رمضان المبارک کا احترام کر گنو، اور رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک۔ سنیں محبوب علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت پورے جوش ہوتی ہے اور روزانہ دی بنیاد تے مسلمان گناہگار دی بخشش سیدھی پئی ہوئی ہے۔ اور جیرا مسلمان جیرا ایمان والا اللہ کے حضور کو چمک دے، اللہ کے محبوب نے فرمائے اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو منگن دے دیوارے ہیں، پنن دے دیوارے ہیں، خالی جھولی اڈن دے دیوارے ہیں، دست سوال دراز کر دے دیوارے ہیں۔ میرے پیارے وقت ضائع نہ کرو،
وقت ضائع نہ کروں، منگ گنوں۔ روز اللہ رب العزت اعلان کرن حل من مستغفرین، کوئی انجا ہے جرا میں کنے بخشش طلب کرے، میں اللہ انہیں بخشش کر چھوڑا۔ کوئی ہے تو آدھے بچو اپنے دکھے کو میں اللہ کے سامنے پیش کرے، میں خالق کائنات قادر مطلق مدے دکھے کو سوکھے تبدیل کر کے راحت گزارے ہوں۔ کوئی ہے تو آدھے بچو اپنی پریشانیاں بیان کرے، میں اللہ اپنی پریشانیاں کو ٹال کے ان دے دامن وچ بہاراں رکھ دیواں۔ کوئی ہے تو آدھے بچو جرا جنت دا طالب ہوئے، میں اللہ کو جنت الفردوس عطا کر چھوڑا۔ ہے تو آدھے بچو کوئی جرا جہنم کے نے بچاں دی، میں اللہ کے نے ارداس کرے، التماس کرے، گزارش کرے، میں اللہ جہنم دے سارے دروازے سارے کوئے بند کر کے انہیں واسطے جنت دے سب 8 دروازے کھول دے ہوں۔ آج کمی ہے تے سارے اندر ہے، کوتاہی ہے تے سارے اندر ہے، سونا اللہ کا دیوان واسطے خود اعلان فرماتے ہیں۔ اور میں کو تو آپ کو ہچکچاہٹ کیا ہونی چاہیے، میں کو اور تو آپ کو گھبراہٹ کی رشید ہونی ہے۔ جی میں بچے کو بال کو ابے کے نے منگتے ہوئے شرم نہیں آدھی، بندہ اپنے ربا کے نے منگتے ہوئے تو شرم کیوں آدھی ہے؟ شرم تے بندے کو بندے کے نے آدھی ہے اور آنی چاہیے۔ بندے کے نے اگر بندہ ایک دفعہ منگے، ہو سکتے انہیں مزاج موافق سوال کیا ہوئے عطا کر چھوڑے، دوسری دفعہ لہجے دے اندر تبدیلی ہوتی، تیسری دفعہ ٹھوکر مار کے باہر کر چھوڑے سی کہ تو آدھی مجرمی کیا روز منگنا دی۔ رب دا او کریم رب ہے، مہربان رب ہے، فرمایا بندہ جلے منگ دے میں رب خوش تھی نا، بندہ جلے نہیں منگدا میں رب ناراض تھی نا۔ تو اور میں آؤں تے صحیح سوال نہ کروں، اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی جناب دے اندر آکے اپنی خالی جھولی اٹھوں تے صحیح۔ ایسا نہیں کیا کوئی ایک بندہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں اللہ کے نے منگیا ہوئے اور اللہ نے میں کو عطا نہ کیتا ہوئے۔ دیر ضرور تھی میں دیے، اور وہ بھی انسان دی مصلحت کو اللہ مصلحت کو پیش نظر رکھ کے وہ چیز کو تاخیر کر دینا، ورنہ یہ نہیں تھی دا جو اللہ کے نے بندہ منگے اور پورے شرائط نہ منگے اور اللہ ان کی دعا کو رد کر چھوڑے گی نہیں تھی دا۔ کمی ہے تو میرے اندر ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے برملا آکے اج کہیں کو آکھا بنے نا کہ تو بننا ہی، تو فقیر ہی، تو محتاج ہی۔ اگر کوئی دوست کو آکھ دے، کوئی عزیز کو آکھ دے، رشتہ دار کو آکھ دے، ہمسایہ کو آکھ دے، عام انسان غیر واقف کچھ انسان کو آکھ دے، انسان کو کاوڑ لگے دیے کہ تے میں کو فقیر آکے، تے میں کو محتاج آکے، تے میں کو بننا آکے۔ لیکن میرے پیارے حقیقت ہے کہ اسا سارے دے سارے فقیر ہی سے، اسا سارے دے سارے محتاج ہی سے، اسا سارے دے سارے منگتے ہی سے۔ او کی میں کہ خود خالق کائنات نے اعلان فرما دیتے، فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان انتم الفقراء
فرمایا میں اللہ کو نیوے منے دے میں اللہ تو کو ایک اعلان پیا کرینا میں تو کو صد پیا مرینا میں تو کو حقل پیا مرینا میں اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرنا پیا منن والے جی میرا اللہ کیا دیو کیا حکم ہے کیوں فیصلے دیو فرمایا انتم الفقراء سارے دے سارے منگتے تے فقیر ہی وے انتم الفقراء الی اللہ تساں سارے دے سارے محتاج وے تساں سارے دے سارے پنن والے ہی وے تساں سارے دے سارے خالی جھولی اڈن والے ہی وے اللہ اساں ہمسائے دے سامنے منگ سکدوں اللہ اساں رشتہ دار دے سامنے منگ سکدوں اے اللہ دوست کنے منگ سکتوں فرمایا نہیں 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 انتم الفقراء الی اللہ تساں سارے دے سارے جدڑ بھی ہاتھ چاہو تے میں اللہ دے سامنے جاؤ بلو اٹو تے میں اللہ دے سامنے جے تساں سوال کرو تے میں اللہ دے سامنے جے اپنے آپ دے مسائل حل کراون چاہو تے اللہ تساں سارے دے سارے اللہ دے سامنے آ کے سوال کرو جو تساں انتم الفقراء تساں محتاج تے فقیر وے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیلے بندہ اللہ دے حضور منگ دے جیلے بندہ اللہ دے حضور منگ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا اللہ فرمائے دے جیلے چٹی داڑھی والا چٹے والے والا ایمان والا جیلے میں اللہ دے حضور سوال کرے دے میں اللہ دے حضور کوئی التجا کرے دے میں اللہ دے حضور کوئی سوال کرے دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ نے فرمائے میں پورے آدمی کی دعا کو چٹے والے دی دعا کو رد کراں میں اللہ کو شرم آدے جلے چٹی داڑھی والا اللہ دے حضور کچھ منگ دے میں اللہ کو عطا کر چھڑے نا ماہ رمضان ہے تجھے سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے روزے دے متعلق احکامات نازل فرمائیں روزے دے متعلق احکامات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزے دے احکامات بیان کریں دے اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائیے اور بعد بھی اعتکاف دے مسائل بیان فرمائیں درمیان دے اندر جری آیت نازل فرمائیے او دعا دے متعلق ہے جری خطبے دے اندر میں تو حضرات دے سامنے پڑھیے علماء نے لکھے کہ روزے دے احکامات پر اعتکاف دے احکامات بیان کریں دے درمیان دے اندر ایک آیت اللہ نے بیان فرمائیے جری دعا دے متعلق ہے کی وجہ کیا ہے یاد رکھو قرآن پورا دا پورا مربوط ہے قرآن پورا دا پورا ربط والا ہے قرآن دے متعلق اے نہیں سے آگ سکتے جو کوئی گال کتھو دیئے تے کوئی گال کتھو دیئے بلکہ نہیں جیری گال اللہ چلے دن ادا پچھلے دنال بھی رابطہ تے ربطوں دے تے اگلے دنال بھی رابطہ اور ربطوں دے جلے اللہ نے روزے دے احکامات بیان فرمائیں ایک آیت کو اللہ نے بیان فرما دیتے دعا دے متعلق کی وجہ کیا ہے حضرات علماء نے لکھے کہ دعا جری ہے یہ قبول زیادہ ضروری تھی دیئے جلے انسان افطار کرے نہ بیٹھا ہوئے جلے روزہ افطار کرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جلے افطاری دے ویلے روزے دار افطار ویلے جو دعا کرے دے اللہ نے
اعلان فرما دیتے میں روزے دار دی دعا کو ضرور قبول کرنا. یہ واسطے فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزے دار میرا محبوبہ جلے تیرے کنے پوچھن میری ذات دے متعلق تیرے کنے سوال کرن تو دسا دے فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اللہ فرمے دے پہن میں انہیں دے قریباں. اللہ سیاں تو کتنا قریب ہے کتنا قریب ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں انسان دی شہرت کے بھی زیادہ قریب ہاں. ای کہنی جو بندے کو اللہ کے نے منگن واسطے اللہ کے نے سوال کرنے واسطے انسان کو وقت اور ویلا دیکھنا پوے. ای کہنی آج دنیا دے ہوتے ہیں جتنے وڈے لوگ ہیں چودھری ہیں ملک ہیں افسر ہیں لوگے دے دروازے تے لکھیا کھڑا ہوں دے کہ فلاں وقت دے اندر تساں سن نال ملاقات کر سکتے ہو فلاں اوقات دے اندر اپنے مسئلے پیش کر سکتے ہو فلاں لحظے تے لمحے دے اندر تساں سن نال ملاقات کر سکتے ہو. اللہ سیاں جرا تیرا دربار ہے جری تیری بارگاہ ہے اے اللہ جرا تیرا گھر ہے اے اللہ تیرے کنے جلے منگن دا ویلا آوے جویں دنیا دے اوتے مطالبہ ہوندے لوگے دا وڈے لوگے دا کہ ای ویلے تساں سارے کنے آ سکتے ہو. اے اللہ تیری بارگاہ دے اندر بھی ایو وقت ہوندے ویلا مقرر ہے. اللہ رب العزت نے فرمائے اے دنیا دی دربار ہے اے وقت افسر دے دربار ہیں کچہری کوٹ ہیں انہیں دی اوقات مقرر ہیں. میں اللہ تا وہاں جلے بندہ ایدہ میں کنے سوال کرے میں انہیں سوال کو پورا کرے نا. اگر کوئی آدمی رات میری بارگاہ دے اندر آکے میں اللہ دیا کو اپنی التجا پیش کرے میں رات دے لمحے دے اندر بھی ہونی دال کو سردہ پیا ہونا اور قبول کرنا پیا ہونا. اے دنیا دی کچہری تے کوٹ ہیں عدالت ہیں افسر ہیں چودھری تے ملک تے چیئرمین تے ناظم ہیں کہ او اوقات دے پابند ہونے لیکن میں اللہ دی بارگاہ او ہے جے دیدہ ٹائم ہے تے او والے بھی تو بے تکلف تھی کہ میری بارگاہ دے اندر آ سکتی جے شام دا ٹائم ہے تو بھی آ سکتی اگر رات دا لمحہ ہے سبھی سج ہے تاوی تو آ سکتی اگر تو وڈے ویلے میں بارگاہ دی میری بارگاہ دے اندر آمن چاہویں تاوی آ سکتی. جو گزارش کرے سے تیری گزارش کو میں اللہ قبول بھی کرے سا جرا کچھ تو مت سے میں اللہ عطا بھی کر چھوڑے سا. فرمایا میں اپنی بارگاہ دے مین دروازے دے اتے لکھے میں کہ بندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری اونی بارگاہ ہے ایجی بارگاہ ہے جو مایوسی دا سوال کہنی پریشانی دا سوال کہنی سفارش دا سوال کہنی رشوت دا سوال کہنی. اے بندہ ہے جو رشوت بھی گن دے بندہ ہے جو سفارش قبول کرے دے سفارش دے بغیر کم کہنی ہوندہ. فرمایا تو گناہگار ہی تاوی میرے کنے آمن جے تو پاک دامن ہی تاوی میرے کنے آون تیری زندگی گناہ کنے لکھڑی ہوئی ہے تاوی آون جب مسلمان ہی تاوی آون جب میرا باغی تینا فرمان ہی تاوی آون. ہم تو قائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. اللہ فرمانا شاعر نے اللہ دے گال کو شیر دے درمیان کیتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. فرمایا میں تا متوجہ ہاں میں تے دیدہ بیٹھا جو میں جانا فرمان بندہ کیلے آدھے کیلے میری بارگاہ دے اندر آکے رو کے کب دے دل دے نال وحدی اک دے نال میں اللہ کو راضی کرنے کوشش کرے دے ان دی اک جلے اک کنے ہنجو نکل دیا پیا ہونے ان
دی رخسار کے نے تلے زمین تے نہیں ڈھٹیا ہوندیا میں اللہ پہلے مجھے سارے گناہیں کو معاف کر چھڑینا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اے بندہ تو مقدی میں کو تیرا منگن بہت پسند ہے تو جلے مقدی میں اللہ تیرے منگن کو قبول کر کے خوش تھی کہ تے کو عطا کر چھڑینا اگر تو منگن کے نے تکبر اختیار کرنی تے تیرا تکبر میں اللہ کو پسند کہنی سنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ کے نے ہر چھوٹی چیز منگو اللہ کے نے ہر بڑی چیز منگو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر تو کو نمک دی ضرورت جو پہ بنجے او بھی اللہ کے نے منگو اگر تسمے جئی حقیر چیز بھی تو کو مگنی پہ بنجے تے او بھی اللہ کے نے منگو سارے منگن دے اندر کمی ہے اللہ دے عطا کرن دے اندر کوئی کمی نہیں منگو منگن دے اندر کمی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دن کہ رات دا ٹائم ہے رات دا لمحہ ہے دروازے تے دستک تھئیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیواری میرے کون ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کون ہے میرے دروازے تے دروازہ کھول لیتے بوہا کھول لیتے ایک عورت ہی کھڑی ہے جنہا نام حضرت بی بی خولا ہے خولا کی میں آئی کھڑی اکے یا رسول اللہ پریشان تھی گئیاں پریشانی تھی وجہ کہنے تواری جناب کے اندر حاضری نیتی میں جو تسا میرے مسئلے کو اللہ کے نے حل کرا چھوڑو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خولا بہن خولا بیٹی خولا بی بی دسا تیرا مسئلہ کیا ہے حضرت خولا نے آکے یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے متعلق فرمائے انتی علیہ کا زہر امی پہلے زمانے دے اندر اسلام دے ابتدائی زمانے دے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو آپ چھوڑے ہانا کہ تو ایمیں لگ دی جی میں میری اممہ ہے تو ایمیں جی میں میری اممہ ہے انتی علیہ کا زہر امی جی میں میری اممہ ہے اومیں لگ دی پہیں میرے واسطے تو اومیں ہی میں تو ایک طلاق تھی ویدی ہے تو یہ عورت نے حضرت خولا نے آکے کہ میرے شوہر نے میں کو ایمیں آگ لیتے انتی علیہ کا زہر امی اللہ دے محبوب چھوٹے چھوٹے بچے کتھا ویسن جوان تے میں کو طلاق دے چھوڑیے اللہ دے محبوب میں تو آلے در تے آ گئیاں نیدہ اجالا تھی ویہا میں برداشت خولا نہ کر سکتی ہمیں رات نہ گزار سکتی ہمیں رات میں تواری بارگاہ دے اندر پہنچیاں اللہ دے حضور منوا چھوڑو جو کئی طرح میں اللہ میرا مسئلہ حل کر چھوڑے شوہر نے تے غفلت دی وجہ کنے نادانی دی وجہ کنے زہار کر چھوڑے میں کو طلاق دے چھوڑیے اللہ دے محبوب چھوٹے بچے کو میں کتنا پلے سا تے کتنا زندگی گزرے سا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خولا بیٹی اللہ کا حکم تعیمیں ہے جو تیرے ہوتے طلاق دی گئی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دن عورت مجھے دی گئی ہے روان پہ گئی ہے اللہ دے محبوب تو علی جناب جوئی کڑیاں کچھ کرو تے ہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رستہ ہے اور رستہ کا کو نکاح چھوڑے نا ہو سکتے جو اللہ تیرا مسئلہ حل کر چھوڑے حضرت خولا دے حقی دے اندر امید کی کرن جاگی ہے حضرت خولا نے آکے دسو تے صحیح مسئلہ کیا ہے کیا کرنا پوسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی جناب دے اندر دعا کرو اللہ دی جناب دے اندر رو چھوڑو اللہ دی جناب دے اندر پنو چاہ ہو سکتے جو تقدیر بدل میں نہیں رہی ہے ہو سکتے تیرے دعائیں دی وجہ کے نے اللہ اپنا کتا یا فیصلہ تبدیل کر چھوڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوہا بند کیتے حضرت خولا حضور دے دروازے دے نال اپنے بچے دے خالی حد کو فرمائے نے کہ
کہ اللہ دے حضور اپنے بک جھلو چا خالی دامن اللہ دے حضور جمع کر کے اللہ پھیلا کے اللہ دے حضور دعا کرنا پہ گئے اللہ تیرے دروازے دے علاوہ کوئی دروازہ کوئی نہیں میں محبوب دی بارگاہ دے اندر ایک امید گن کے آیا ہمیں اللہ دے محبوب نے تو دروازہ لکھا ہے تو تا او ذاتی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اے اللہ کائنات کے جتنے لوگ ان سارے نندر کرنے پین تو تا اوہی میں نندر تک کجا نندر تک دور دی گالے لا تأخذه سنة ولا نوم. نندر کنے پہلے جری اونگ آندی ہے اے اللہ اونگ کنے بھی تو پاکی میری ذات تے اتے ایک مشکل آ گئی ہے تو مسئلہ حل کر دے. حضرت خولا رو دی پئیے رڑ دی پئیے اکی وانجا پین چھوٹے بچے معصوم بچے رو دے پین. حضرت خولا ساری رات گزار دیتی ہے انجا رات دا کچھ لمحہ باقی ہا جبریل محبوب دے دربار دے اندر اللہ دا سلام پیش کرے دن اور جگہ دن کے محبوب تو ستے پیو توڑی بیٹی توڑی امتیہ حضرت خولا توڑے دروازے دے باہر اللہ دے دروازے کو کھڑکا کے مناجات کر کے شریعت کو تبدیل کریں دی پئیے. اللہ نے جرا زہار دا فیصلہ طلاق دا کیتا اللہ نے وہ فیصلے کو تبدیل کر چھوڑے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. او خولا جری شکایت پہ کرے دی ہے اللہ نے ان دی شکایت دے اتے ایکشن کی دے ہون شریع حکم اے تھی گئے اگر کوئی آدمی کوئی شوہر اپنی بیوی کوئی میں آکسی انتی علیہ کا زہر امی تے ان دے اتے طلاق نہ تھی سی جو خولا نے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعائی کر کر کے ان فیصلے کو تبدیل کرا کے اللہ نے فرما لیتے محبوب تو سو آگو جا خولا کو اپنے بچے دے نال چلی منجے جیری شوہر دے متعلق آج تک میں اللہ دے محبوب نے طلاق دا فیصلہ دیتا ہنسی بستی زندگی بن گزارے جو آج دے بعد طلاق دا فیصلہ بھی اللہ نے کل عدم قرار دیتے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بندہ تیرے آمن دی دیر ہے میں اللہ دے راضی تھی من دے اتے کوئی دیر کہنا ہو سی اللہ کو راضی کروں روٹھے اللہ کو ناراض ہے اللہ یہ کا وجہ ہے جو آج فصلہ آج بارشاں آج نینامیں آج زلزلے آگے پائیں اللہ اس سے آپ ہیں تو راضی کروں اور راضی دا بہترین لمحہ ہی ہوئے بہترین اوقات یہ مہینہ ہے یہ روزہ ہے جنہیں افطار کرنے کو ساکو دکھا مرتی لگی میں ہوگی نا میرے دوست اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں.